یہ کیا جانے وہاں بڑے کہ نیاز کی بوٹی میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے. کہتے ہیں ایک کوا نیاز کی بوٹی لے کے اڑا اور اس کے منہ سے قبرستان میں وہ بوٹی گر گئی. جب قبرستان میں گری ہے تو جتنے مردے تھے اللہ نے سب کی بخشش کر دی. ابھی نا ایک دن افطاری پہ 4-5 دن پہلے ایک صاحب مجھ سے ملے, بڑے مل رہے تھے. یہ وہ کہنے لگے بھائی میں گرین چینل ہوں, میں آپ کو نہیں مانتا لیکن بار بار آپ کے بیان سنتا ہوں. میں نے کہا چلو یار چینل ویلے چھوڑو, ابھی پکوڑے کھاؤ کیا تم. خیر اچھے عزت سے کہتے ہیں لیکن میں ایک فلاں مولوی کو سنتا تھا تو مجھے بڑا دھچکا لگا ہے. کہتے ہیں یار وہ کرامتوں کے واقعات بتاتے تھے, میں سنتا تھا. ایک دن انہوں نے ایسا کہا, میں نے کہا یہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے. میں نے کہا کیا کہہ رہے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی غوث اعظم کا دھوبی جب قبر میں گیا تو دھوبی سے فرشتوں نے آ کے سوال پوچھا. اب میں نے تو جو ان کے منہ سے سنا شاید الفاظ آگے پیچھے کر لوں. تو دھوبی نے جب ان سے آ کے سوال پوچھا من ربک, اور جو پوچھتے ہیں نا قبر میں, تو انہوں نے کہا تجھے پتا نہیں ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. یعنی تجھے کس سے پوچھ رہا ہے بھائی, تو کس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ تو فرشتہ بھی حیران ہے, اب یہ تو جواب ہی نہیں دے رہا. اور جواب ریفرنس کس کا دے رہا ہے؟ بھائی میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. تو پھر پوچھا غوث اعظم کو کال ملائی ہوگی یا کیا کیا ہوگا, بھائی آپ کا بندہ ہے. تو انہوں نے کہا وہ تجھے شرم نہیں آتی, میرا بندہ آیا ہوا ہے تو اس سے کیا پوچھ رہا ہے, سوالات پوچھ رہا ہے. تو یہ جو آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. تو یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ تو خود کہہ رہے ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے, بیچ میں وسیلہ لانا پڑے گا. تو یہاں وسیلے کا جو مفسرین مطلب بیان کرتے ہیں صدیوں سے, وہ کیا ہے؟ وسیلے کا مطلب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, تمہیں اعمال کو ذریعہ بنانا پڑے گا. جیسے آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ کہتا ہے بھائی اس کا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو آپ اپنا عمل پیش کرتے ہیں, عمل کو ذریعہ بناتے ہیں. تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ یعنی عمل. تو عمل کا وسیلہ تو جائز ہے بھائی, بلکہ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے وجاہدوا فی سبیلہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تو یہ جہاد ہے وسیلہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں, یہ دعا بھی ایک عمل ہے نا اللہ تک پہنچنے کا, تو یہ دعا بھی ایک وسیلہ ہے. اب کوئی یہ کہے کہ دعا کو اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ کیوں بنا رہے ہو؟ بھائی یہ وسیلہ اور ہے اور آپ جس وسیلے کی بات کرتے ہو وہ اور ہے. دعا تو ڈائریکٹ آپ کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے, اس میں کسی اور چیز کا وسیلہ نہیں ہوتا, اس لیے دعا کو وسیلہ کہا گیا ہے. تو اعمال آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. نماز آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچاتی ہے, جہاد آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچاتا ہے, تہجد آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک. تو یہ جو قرآن میں ہے نا اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو, اس سے مراد ہے نیک عمل کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جس کے مزاج میں شرک ہوگا اس کو صرف اللہ کا نعرہ پسند نہیں ہوگا. صرف یا اللہ مدد کہیں لکھا ہوا ہو نا, اس کو ایک دم کہے وہابڑا. کیا ہے وہابڑے کہیں کے, یہ تو نبی کا تذکرہ ہی نہیں کرتے. اور بھائی کس نے کہا ہم نبی کا تذکرہ نہیں کرتے؟ ہم نبی کا تذکرہ کرتے ہیں اس طرح سے جس طرح نبی نے حکم دیا. وہ کیسے حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو نبی کا تذکرہ کیسے کرنا ہے؟ نبی پر درود بھیج کے, نبی سے مانگ کے تھوڑی کرنا ہے. قرآن نے بھی ہمیں بتایا کہ نبی کا تذکرہ کیسے ہوگا, جیسے قرآن کی آیت پڑھی, خود نبی نے بھی بتایا کہ میرا تذکرہ کیسے ہوگا. فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. تو اس طرح سے نبی کا تذکرہ ہوگا. آپ جس طرح سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیں مانگنے میں, جیسے اللہ سے مانگنا ایسے نبی سے مانگنا, یہ والا تذکرہ میرے بھائی اللہ کی نظر میں قبول نہیں ہے. تو یہ آیت بہت زبردست آیت ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ کہتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں, اللہ کا خوف ان کے دلوں سے نکل گیا. ان کے سامنے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, صرف اللہ یعنی توحید کے ساتھ, تو ان کے دل میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ تنگی. ایک جگہ قرآن میں آتا ہے یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا. ان کا دل کرتا ہے کہ جو آیتیں پڑھ رہا ہے اس پہ حملہ کر کے مار دیں اس کو. وہ ایک بدعتی مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے یہ کیا جانے وہاں بڑے,
ہمارا نام وہابی کی سپرلیٹو کر دیا، وہابڑا. کہتے ہیں یہ کیا جانے وہابڑے کہ نیاز کی بوٹی میں کتنی طاقت رکھی اللہ نے. یہ وہابڑوں کو کیا پتا، ہم نہیں مانتے نا نیاز ویاز کیا ہوتا ہے بھائی. سیدھا سیدھا صدقہ کرو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو بھی دے دو، چپکے سے دے دو، یہ ہوتا ہے. یہ کیا حلوے مانڈے مارکیٹ میں چل رہے ہیں. تو وہ اب سر لگا کے تقریر کر رہے تھے. میرے والد صاحب یہ قصہ سنایا کرتے تھے. میرے والد صاحب کی طبیعت میں بڑا مزاح تھا، حالانکہ بڑے روبدار آدمی، لیکن جب آپ ان سے گپ شپ لگاتے تو بڑے طبیعت میں مزاح. وہ واقعہ سناتے تھے گھر میں کہ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک مولوی کہتا ہے یہ کیا جانے وہاں بڑے کہ نیاز کی بوٹی میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے. کہتے ہیں ایک کوا نیاز کی بوٹی لے کے اڑا اور اس کے منہ سے قبرستان میں وہ بوٹی گر گئی. جب قبرستان میں گری ہے تو جتنے مردے تھے اللہ نے سب کی بخشش کر دی. ابھی نا ایک دن افطاری پہ 4-5 دن پہلے ایک صاحب مجھ سے ملے، بڑے مل رہے تھے. یہ وہ کہنے لگے بھائی میں گرین چینل ہوں، میں آپ کو نہیں مانتا لیکن بار بار آپ کے بیان سنتا ہوں. میں نے کہا چلو یار چینل والے چھوڑو، ابھی پکوڑے کھاؤ کیا تم. خیر اچھے عزت سے کہتے ہیں لیکن میں ایک فلاں مولوی کو سنتا تھا تو مجھے بڑا دھچکا لگا ہے. میں نے کہا کس کو؟ انہوں نے کوئی نام بتایا، مناسب نہیں ہے نام کسی کا. کہتے ہیں یار وہ کرامتوں کے واقعات بتاتے تھے، میں سنتا تھا. ایک دن انہوں نے ایسا کہا، میں نے کہا یہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے. کہتے ہیں میں نے کہا یہ کچھ زیادہ ہو گئی. میں نے کہا فار ایگزامپل. کہتے ہیں اس کے بعد سے مجھے تھوڑا جھٹکا لگا ہے. لیکن ہیں وہ اسی چینل میں، مطلب ان کا کسی خاص مولوی سے بدگمان ہو گئے وہ. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی غوث اعظم کا دھوبی جب قبر میں گیا تو دھوبی سے فرشتوں نے آ کے سوال پوچھا. اب میں نے تو جو ان کے منہ سے سنا شاید الفاظ آگے پیچھے کر لوں. تو دھوبی نے جب ان سے آ کے سوال پوچھا من ربک، اور جو پوچھتے ہیں نا قبر میں، تو انہوں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. یعنی تجھے کس سے پوچھ رہا ہے بھائی، تو کس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ تو فرشتہ بھی حیران ہے، اب یہ تو جواب ہی نہیں دے رہا. اور جواب ریفرنس کس کا دے رہا ہے؟ بھائی میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. تو پھر پوچھا غوث اعظم کو کال ملائی ہوگی یا کیا کیا ہوگا، بھائی آپ کا بندہ ہے. تو انہوں نے کہا وہ تجھے شرم نہیں آتی؟ میرا بندہ آیا ہوا ہے، تو اس سے کیا پوچھ رہا ہے؟ سوالات پوچھ رہا ہے. تو جو میرے ساتھ افطاری میں پکوڑے کھا رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یار یہ تھوڑی کیا ہو گئی ہے بھائی، زیادہ ہو گئی. ہم ترکی کے میوزیم میں تھے نا، تو وہاں بڑی چیزیں، یہ حضرت فاطمہ کا کرتا ہے. میں نے کہا ہوگا بھائی ہوگا، ان کے پاس تو ایک ظاہر خلافت عثمانیہ رہی ہے، تو یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے، یہ یوں ہے، یہ وہ ہے. میں سنتا رہا. ایک لاٹھی لٹکی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی ہے. میں نے کہا یار تھوڑی زیادہ ہو گئی، تھوڑا سا کیا کر رہو، یہ کچھ زیادہ ہو گئی. مجھے وہی لطیفہ یاد آیا کہ پاکستانی نے کہا ہمارے ہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. کسی نے کہا بالکل ناک سے، انہوں نے کہا بس تھوڑا سا نیچے. تو مجھے خیال ہوا یہ لاٹھی حضرت موسیٰ کی، تو میں نے کہا تھوڑا سا کم کر لو، کچھ اور کہہ. تو امام ابو حنیفہ کی لاٹھی ہے، امام شافعی کی لاٹھی، امام بخاری کی، تو کچھ سمجھ میں آ جائے گا. یہ تھوڑا سا کیا ہو گئی، زیادہ ہو. اچھا مزے کی بات اس میں یہ کہ جب مجھے تعارف کروایا گیا نا حضرت موسیٰ کی لاٹھی، میں سب چیزیں کہہ رہا تھا، اچھا ماشاءاللہ یہ فلانے کا ہے، یہ فلاں کا ہے، ویل ڈن. جب انہوں نے کہا نا حضرت موسیٰ کی لاٹھی ہے، تو میں نے جس اسٹائل سے کہا نا یہ تھوڑی زیادہ نہیں ہو گئی، تو وہ جو میرے ساتھ بندہ تھا نا وہ زور سے کہگا لگا کے ہنسا ہے. اس کہہ رہے مجھے ہنسی آپ کے اسٹائل پہ آئی ہے کہ جو آپ نے کہا نا یہ تھوڑی زیادہ لگ رہا ہے مجھے. تو یہ آج سمجھ میں آ گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب صرف ایک اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا، صرف وہی، تو ان کو صرف کے لفظ سے چڑ ہے، اللہ سے چڑ بولو نہیں ہے. یہ کہتے ہیں صرف اللہ نہیں ہوگا بھائی، صرف اللہ نہیں ہوگا، کسی اور کو بھی ساتھ میں ملاؤ. تو ہم تو کہتے ہیں مدد صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے مانگی جائے گی. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں میں فرمایا، آیت نمبر 42، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. جن لوگوں کو برزخی زندگی سمجھ میں نہیں آتی ان کو اللہ نے سمجھایا ہے ایک مثال سے. اللہ کہتے ہیں جب تم سوتے ہو، نیند میں جاتے ہو، تو تمہارا اس دنیا سے کنیکشن ختم. اس میں بھی اللہ تمہاری روح کو قبض کرتا ہے. کون کرتا ہے روح کو قبض؟ یہ تو سائنسدانوں نے سو کے دیکھ لیا تو ایمان لے آئے، نہیں دیکھا ہوتا تو سائنس نیند کو بھی نہیں کبھی مانتی کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. ہم تو جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کو ایکسپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اب مر کے کسی نے دیکھا نہیں ہے اس لیے اس کا انکار کر دیتے ہیں.
تو اللہ کہتے ہیں جیسے نیند میں تمہاری روح اللہ قبض کر لیتا ہے تو ایسے ہی سوتے میں بھی تمہاری روح قبض ہوتی ہے. نہ نیند میں فنا ہوتے ہو نہ موت کے بعد فنا ہوتے ہو. سارا کھیل کس کا ہے؟ روح کا کھیل ہے یہ. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جب نیند میں تمہاری روح اللہ کھینچ لیتا ہے تو جس کو زندہ کرنا ہوتا ہے دوبارہ روح لوٹا دیتا ہے، مڑ جاتے ہیں. جس کو موت دینی ہوتی ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے. کتنے لوگ سوتے میں مر جاتے ہیں نا، اس کی روح کو کھینچ لیتا ہے. تو یہ روح ہے اور روح کو سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی. آپ کو پتا ہے کچھ چیزوں کو ایکسپلین کیا جا ہی نہیں سکتا، وہاں انسان ہتھیار ڈال دیتا ہے. جیسے آپ دماغ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سائنسدان یہ کہتے ہیں پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ دماغ کو آپ سمجھیں گے دماغ سے ہی. تو اس کے لیے کوئی آپ کے دماغ سے اوپر کا دماغ ہوگا جو آپ کے دماغ کو پڑھے گا، پھر آپ سمجھ پائیں گے. اور اوپر کا دماغ، اوپر سے مراد ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کسی کا مینٹل لیول ہوگا تو وہ سمجھے گا، وہ اللہ ہی سمجھ سکتا ہے. ہم تو سوچیں گے اسی دماغ سے سوچیں گے نا، اور اس دماغ کی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے وہ دماغ بڑھ نہیں سکتا. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. سمجھتا ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح سے روح کا بالکلیہ سمجھنا یہ کسی کے لیے ممکن ہے ہی نہیں. اور روح ہی حیات ہے، لہذا حیات کو حقیقی معنی میں سائنس ایکسپلین کر ہی نہیں سکتی. اللہ نے اس کو 2 لفظوں میں ایکسپلین کر دیا کہ اللہ کی کلمہ کن کی طاقت سے جو انسان میں زندگی پیدا ہوتی ہے اس زندگی کا نام کیا ہے؟ حیات ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اسی سے یہ بھی پتا چل گیا کہ جناب اب پھر وہی اختلافی مسئلے آ جاتے ہیں. ہم آ گئے تو ایک جلدی انہوں نے نمٹانے دو نا، یہ بھی اجماعی مسئلہ ہے نا حضرت عیسیٰ کی حیات. جناب پروفیسر غامدی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا، ورافعک الیہ، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. تو غامدی صاحب کہتے ہیں دیکھو وفات دوں گا کا مطلب تو موت دینا ہوتا ہے، اس کا مطلب اللہ نے عیسیٰ کو موت دی ہے. اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ وفات کا اصل مطلب عربی میں موت نہیں ہوتا. موت کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا تو ہے لیکن اس کا اصل مقصد موت نہیں ہے. اگر موت ہوتا تو دیکھو اللہ یتوفی الانفس، اللہ روحوں کو کھینچ لیتا ہے حین موتہا، ان نفس کی موت کے وقت. اب یتوفا کا معنی اگر موت دینا ہوتا تو کیا مطلب اللہ روحوں کو موت دے دیتا ہے انسان کے موت کے وقت؟ یہ مطلب ہوتا. اللہ تو کہہ رہے ہیں جب تمہاری موت کا وقت آتا ہے میں روح کو یتوفا وصول کر لیتا ہوں. یہاں موت ترجمہ کسی بھی صورت میں ہوتا ہی بن ہی نہیں سکتا. دیکھو توفا کا لفظ نکلا ہے وفا سے. اردو میں وفا کسے کہتے ہیں؟ پورا پورا چکا دینا، اسی کو کہتے ہیں نا وفا. یہ جو خشک موضوعات ہوتے ہیں میں ترنم سے اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائیں آرام سے، پیچیدگی میں نہ جائیں. کہتے ہیں نا فلاں نے وفا کی ہے میرے ساتھ، کیا مطلب؟ میں نے قربانی دی تھی، اس نے اس قربانی کا پورا پورا بدلہ چکایا. وفا پورا پورا کسی کو کوئی چیز دے دینا، اور توفا باب تفعل میں پورا پورا وصول کر لینا. تو توفا کا اصل معنی عربی میں وصول کرنا ہے، موت دینا نہیں ہے. اگر باڈی روح کے ساتھ وصول کر لی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پورا جسم وصول کر لیا. اور اگر صرف روح وصول کی ہے، باڈی چھوڑ دی تو صرف روح وصول کی ہے. سمجھتے ہو؟ یہاں کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ اللہ یتوفی الانفس، اللہ روحوں کو کھینچ لیتا ہے، وصول کر لیتا ہے حین موتہا، اس نفس کی موت کے وقت. تو موت کے وقت اگر اللہ موت دیتا، روح کو موت دیتا تو روح کو موت تھوڑی آتی ہے، پھر وصول کس چیز کو کیا ہے؟ سمجھتے ہو؟ تبھی آگے اللہ کہتے ہیں جس کو موت دینے کا ارادہ ہوتا ہے اس کی روح نہیں لوٹاتا، روک کے رکھ لیتا ہوں اپنے پاس. اور جس کو زندہ کرنا ہوتا ہے، جو روح لی تھی واپس، اس کو باڈی کو واپس کر دیتا ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو توفا کا اصل مطلب کیا ہوا؟ وصول کر لینا. ہاں موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے لیکن اصل مطلب اس کا وصول کرنا. تو اب میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تجھے وصول کر لوں گا، ورافعک الیہ، اس کی صورت کیا ہوگی؟ کس طرح سے اللہ تو مجھے وصول کرے گا؟ رافعک الیہ، یہ عطف تفسیری ہے.
آگے ڈیٹیل بیان کر رہا ہے یہ واو رافعوک الیہ، میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، پوری باڈی سمیت تجھے اٹھاؤں گا میں اپنی طرف، اس طرح سے میں تجھے وصول کروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے غامدی صاحب نے اس آیت کے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے. سمجھتے ہو؟ تبھی میں کہتا ہوں اسلاف سے علم لوگے تو فائدے میں جاؤ گے، اس زمانے کے لوگوں سے پوچھو گے تو ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے. تو یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت واقع نہیں ہوئی ہے اور حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں، اور حدیث میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو جب امت کا اجماعی عقیدہ ایک دفعہ بن گیا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں تو اب اس سے انحراف کرنا کسی بھی دلیل کی بیس پہ جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلتے ہیں ہم. اللہ نے انسان سے ایک شکایت کی ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. اللہ کہتے ہیں جب انسان کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے نا، گڑ گڑاتا ہے ہمارے سامنے. سارے نیک شریف شرفا قسم کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، جب مصیبت دور کر کے ہم اسے خوشیاں دے دیتے ہیں قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي، ایکچولی میرے پاس ایک نالج ہے، میں نے اس کی ایک تدبیر اختیار کی ہے، اس کی وجہ سے مجھے یہ نعمت ملی ہے. اللہ کہاں بھائی؟ اللہ کا اس میں کیا لینا دینا ہے؟ میں کیوں نماز روزہ شروع کر دوں، داڑھی رکھ لوں، میں عورت ہوں تو پردہ کر لوں؟ ٹینشن تھی. ابے تو پھر اس ٹینشن میں کیوں اتنا پریشان تھا؟ یار اللہ سے دعا مانگو، یار کوئی وظیفہ بتا دو، ہے بھائی؟ بول دیتا یار یہ تو ٹینشن آئی ہے تو مجھے اللہ سے مانگنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. کیا ہوتا ہے دیکھو، بیمار ہوتے ہیں نا تو وظیفے بھی مانگ رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، جھاڑ پھونک بھی کروا رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، اور دل میں خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں یار اللہ ٹھیک کر دے تو اب میں نماز پڑھوں گا انشاءاللہ. جب ٹھیک ہو جاتا ہے ایکچولی اصل میں ڈاکٹر صحیح نہیں تھا جس سے میں کائنڈلی پہلے علاج کرا رہا تھا، غلط دوا دے دی تھی، اب صحیح دی. ابھی میں نا بہت عرصے بعد اتنا لمبا بیمار ہوا ہوں رمضان میں نا، ورنہ مجھے ہوتا ہے گلا خراب ہوا 2-4 دن میں ٹھیک. یہ بہت کوئی ڈاکٹر نے بتایا کہ وائرل پھیلا ہوا تھا، وہ اٹیک کیا تھا اس نے. میں حقیقت بتاؤں مایوس سا ہونے لگا تھا کہ میں ٹھیک ہونے والا، اتنا گلا میرا پک گیا تھا نا، اتنی اینٹی بایوٹک کوئی اثر نہیں، لیکن دن کے بعد تھڑاک سے وہ سارا. آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے حکم سے حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی، یہ غلط ہے. یاد رکھو عربی کے لفظ کا ترجمہ اردو میں، یہ بہت سے لوگ نا ان کو عربی زبان سے ذرا بھی واقفیت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آ کے بیٹھ گئے ہیں. عربی میں کسی پر اعتراض کرنا، اس کی پالیسیوں کو غلط قرار دینا، اس کو بھی سب و شتم کہا جاتا ہے. اردو میں ہر جگہ اس کا ترجمہ گالیاں نہیں ہوتا، گالیوں کا مطلب تو ہمارے ہاں کچھ اور سمجھا جاتا. آپ کسی پر اعتراض کر رہے ہو، اس کو تو سب و شتم کہا جائے گا. سب و شتم میں گالیاں بھی آتی ہیں، کسی کی پالیسیوں سے اختلاف کرنا، اس کی رائے پر رد کرنا، یہ بھی آتا ہے. لیکن اردو میں گالی کا مطلب برا لفظ ہے، گالی کوئی شریف آدمی نہیں دیتا. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے قصاص کا دعا کریں. میں جلدی سے اس موضوع کو سمیٹ کے آج ختم کر دوں. حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ مدینہ میں حضرت عثمان کے قاتلوں کا جو ٹولہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر میں نے ان سب کو پکڑ کے لٹکانا شروع کر دیا تو مدینہ میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے گی. حکومت بھی دہشت گردی کے خلاف جب ایکشن لیتی ہے تو یہ سوچتی ہے نا کہ دہشت گردوں میں کتنی پاور ہے، تمیز سے، طریقے سے. اب یہ ایک اختلاف تھا جو بڑھنا شروع ہو گیا. اس اختلاف کے پیچھے نہ حکومت کی لالچ، نہ پیسے کی لالچ، نہ دولت، یہ سب الزامات ہیں اسلام دشمنوں کے جو انہوں نے صحابہ پر لگائے ہیں. نہ حضرت علی پر کوئی الزام لگایا جا سکتا ہے اس مسئلے میں، نہ حضرت معاویہ پر. رائے کا اختلاف ہے، رائے کا اختلاف. ابتدا میں حضرت معاویہ کے ساتھ بہت سارے صحابہ تھے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا زیادہ، بہت سارے صحابہ جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی. بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف تبدیل ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور بگڑ رہا ہے. تو حضرت معاویہ نے حضرت علی کی بیعت سے انکار کیا، کہا کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پہ نہیں لٹکایا جاتا میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں.
یہ حضرت معاویہ کی رائے تھی. حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ میرے لیے یہ فی الحال ممکن نہیں ہے، لہذا اور اس سے ہو کیا رہا ہے، حکومت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. ان کی رائے یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہو کر میرے ہاتھ پہ بیعت کر لینی چاہیے. اور قرآن کا حکم ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، کہ اگر مسلمانوں کا کوئی فریق بغاوت پہ اتر آئے، حکومت وقت سے لڑائی کرے، قاتل التی تبغی، تو جو طبقہ حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا یا حکومت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے اس سے قتال کرو. حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ قرآن مجید کی یہ آیت مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ جو لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو رہے جبکہ میری خلافت قائم ہو چکی ہے، تو میں مسلمانوں میں تاکہ اختلاف اور انتشار نہ ہو، میں اس فریق کو تلوار کے زور سے بیعت کرنے پر مجبور کروں. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج تو پولیس بھی نہیں بلا سکتے، موبائل ہی نہیں ہے بھائی، بند پڑے ہوئے، ورنہ میں پولیس بلوا لیتا آج آپ کو بات سمجھانے کے لیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ میں پولیس اگر بلواتا، اگر پولیس ہی کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے. خیر، تو حضرت علی کا موقف یہ تھا. حضرت معاویہ کا موقف یہ تھا کہ حکومت کے خلاف بغاوت غلط ہے نا، جس کو حکومت مان لیا ہو، جب تک میں نے خلیفہ مانا ہی نہیں ہے تو میرا یہ عمل بغاوت نہیں کہلائے گا. یہ اختلاف رائے ہے، اور یہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوا ہے، تابعین میں بھی ہوا ہے، ائمہ مجتہدین میں بھی ہوا ہے، اور آج تک ہوتا آ رہا ہے. اس قسم کے اختلافات مکمل ختم نہیں ہو سکتے. یہ صحابہ میں بھی ہوا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کا اختلاف کہا جاتا ہے اس کو. اور اس اختلاف کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اذا اجتہد المجتہد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے، کیا مطلب، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ صحیح نتیجے پر پہنچ جائے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اگر غلط نتیجے پر پہنچے تو بھی 1 اجر ملتا ہے اس کو، اس لیے کہ اس کے بس میں جو تھا وہ اس نے کر لیا. اب پیغمبر تو موجود نہیں ہے جو آگے بتائیں گے کہ یہ صحیح کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے. میں نے اپنے ایک استاد سے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت یہ علماء میں جب اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں تو عوام بڑی پریشان ہوتی ہے، کیا کریں ہم؟ انہوں نے فرمایا کہ عوام کو یہ بتاؤ کہ ہم پیغمبر نہیں ہیں اور ہم پیغمبر سے براہ راست مسئلہ پوچھ نہیں سکتے. ہمارے پاس جو قرآن و سنت ہے اور جو فقہائے کرام نے اس قرآن و سنت کی تشریح کی ہے، جو فقہ کی کتابیں ہیں، ہم اس میں دیکھتے ہیں. اب اس میں 2 علماء کی رائے میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. نبی ہوتے تو ہم پوچھ لیتے، جب راستہ نہیں ہے تو بھائی اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو تمہارے بس میں ہے وہ کر لو. اگر درست بات تک پہنچ گئے ڈبل اجر، نہیں پہنچے تو بھی اجر. اس میں ہمیں بتا دیا کہ اسلام پر عمل کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو تمہاری استطاعت میں ہے وہ کر لو. نہیں آئی بات سمجھ؟ اب یہ اختلاف چھوٹے مسائل میں بھی ہو سکتا ہے اور بڑے مسائل میں بھی ہو سکتا ہے. تیسری بھی ایک جماعت تھی. یہ 2 اختلاف تو پتہ چل گئے نا، حضرت علی کا موقف، حضرت معاویہ کا موقف. ایک تیسری جماعت تھی جو یہ کہتی تھی کہ نہ ہم حضرت علی کا ساتھ دیں گے نہ حضرت معاویہ کا، کیونکہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کو ہم لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. ان کا موقف تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ میری جماعت میں شامل ہوں اور اہل شام کے خلاف میرے ساتھ مل کے لڑیں. وہ صحابی گئے کہ لکڑی کی تلوار اٹھا کے لائے. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فتنے کا دور ہوگا، مسلمان آپس میں لڑیں گے، تو تم اس وقت اپنی تلوار کو لکڑی کی بنا لینا. لکڑی کی تلوار کا مطلب جو کسی سے لڑنے کے کام نہ آئے. میں تو نہیں لڑ سکتا. اب حضرت علی نے یہ نہیں کہ اس پہ تلوار رکھ دی ہو کہ نہیں تو جائے گا، یا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، یا تو باغی ہے. ٹھیک ہے، نہیں آ رہی سمجھ میں، چھوڑ دو. آج جو فتنے کھڑے ہو رہے ہیں نا، وہ اس پہ نہیں ہو رہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. فتنہ اس پر ہو رہا ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں تھوپ کے اس کو مسلط کر دوں. مجھے اگر رفع الیدین سمجھ میں آ رہا ہے تو پوری دنیا رفع الیدین کیوں نہیں کر رہی، اور اگر مجھے ترک رفع الیدین سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ چند لوگ رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں. صحابہ کے دور میں رفع الیدین بھی ہوتا تھا اور ترک بھی ہوتا تھا، پھڈے نہیں ہوتے تھے. صحابہ کے دور میں زور سے آمین بھی تھی اور آہستہ آمین بھی تھی، جھگڑے نہیں تھے.
صحابہ کے دور میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والے بھی تھے اور امام کے پیچھے فاتحہ کو ناجائز اور حرام سمجھنے والے بھی تھے، مگر پھڈے بازی بولو بھائی نہیں تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی کو مجبور نہیں کیا۔ حضرت علی کی فوج میں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، زبیر ابن عوام، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر ابن عوام۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنگ صفین میں، جنگ جمل میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، اہل شام سے خطاب کر کے کہا کہ اے اہل شام، ہم جانتے ہیں کہ تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت عائشہ، جو ہمارے موقف سے متفق، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو ہمارے موقف سے متفق نہیں ہے، لیکن ہے نبی کی بیوی، اور ساتھ کس کا دے رہی ہے؟ تمہارا۔ اب اعتدال دیکھیں صحابہ کی رائے میں، فرمایا اللہ کی قسم ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسے وہ دنیا میں نبی کی زوجہ تھی، جنت میں بھی نبی کی زوجہ ہوں گی، اگرچہ وہ اس معاملے میں ہمارے خلاف ہیں، مگر اس کی وجہ سے ہم ان کے جنتی ہونے کا انکار نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ ان کی سمجھ میں جو آ رہا ہے وہ اس کے حساب سے کر رہی ہیں، لیکن ہماری سمجھ میں ان کی بات نہیں آ رہی۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نبی کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے آزما رہا ہے کہ تم نبی کی زوجہ کو دیکھتے ہو یا قرآن کے حکم کو دیکھتے ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ خلیفہ کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی، کائنم من کان، بغاوت کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم تمہارے خلاف آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم اس آزمائش میں ہمیں کس نے ڈالا ہے؟ اللہ نے ڈالا ہے۔ وہ لوگ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمتیں لگاتے ہیں، جو حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ لوگ حضرت علی اور ان کے ساتھیوں سے سبق کیوں نہیں سیکھ لیتے؟ ایک مرتبہ میرے پاس ایک سوال آیا، سوال کرنے والے نے حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کا پورا ایک باب باندھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جس نے نبی کے داماد کے خلاف تلوار اٹھائی وہ اسلام میں معاذ اللہ کیسے ہو سکتا ہے، اور ایسے برے برے القاب کے میں زبان پہ بھی نہیں لا سکتا۔ میری عادت ہے شارٹ کٹ جواب دینے کی، گلویلے دی تے پھل موسم دا، اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ ہر آدمی کے سوال کو لے کے بیٹھ جائیں۔ میں نے کہا آپ کے جواب میں اتنا کافی ہے کہ یہ وہ الزامات ہیں کہ جس کے خلاف تلوار اٹھائی اس نے بھی یہ الزامات نہیں لگائے، مدعی سست اور گواہ چست۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ جو حضرت علی کے ساتھ تھے انہوں نے تو یہ کچھ حضرت معاویہ کے خلاف نہیں کہا، انہوں نے وہ تو پھر بھی جنتی مان رہے ہیں، ایک دوسرے کی نماز جنازہ میں شریک ہو رہے ہیں، مال غنیمت کو تقسیم نہیں کر رہے، ایک دوسرے کی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے، احترام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے جنگ ختم ہونے کے بعد نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال صحابہ کی قائم کی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ان میں اتنا بڑا اختلاف ہو کہ تلواریں بھی چل جائیں تو وہ اختلاف بھی حدود سے تجاوز نہیں کرتا، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے اختلافات میں کیا ایک دوسرے کے خلاف بہتان تراشیاں اور زبان درازیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ اختلاف تھا حضرت علی اور حضرت معاویہ کا، جس میں تین فریق تھے۔ ایک حضرت علی تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ میرے لیے تلوار اٹھانا واجب ہے۔ حضرت علی کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا بھی یہ موقف تھا۔ حضرت معاویہ کا یہ موقف تھا کہ میں باغیوں کی فہرست میں آتا نہیں ہوں۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ میں نے خلافت کو تسلیم نہیں کیا، اور ان کے ساتھ بھی صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی۔ اور تیسرا موقف، بہت سارے صحابہ یہ تھے جو کہتے تھے ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، دونوں طرف مسلمان ہیں، ہماری تلوار سے کسی مسلمان کا خون ہو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہماری رائے یہ ہے، اہل سنت والجماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ ان تینوں فریقوں میں جو برحق تھے وہ حضرت علی تھے، کیونکہ حکومت تھی ان کے پاس۔ باقی جو دونوں فریق تھے صحابہ کرام کے، ان سے غلطی ہوئی ہے، مگر یہ غلطی اجتہادی ہے، یہ نفس پرستی والی غلطی، حکومت کی لالچ والی، دولت کی لالچ والی، یا ہٹ دھرمی والی یا ضد والی غلطی بولو بھائی نہیں ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجتہد سے غلطی ہوتی ہے تو بھی اس کو اجر ملتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے۔ تو ان کی جتنی سمجھ میں آیا انہوں نے اس حساب سے کیا۔ تو دو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ اب ایک اور بات ہے، تاریخی حقیقت ہے
کہ 2 جنگوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوارج نے شہید کر دیا. یہ وہی خوارج جو حضرت عثمان کے قاتل تھے. انہوں نے شہید کس کو کیا؟ حضرت علی کو. حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 مہینے تقریباً خلافت رہی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. نہیں آ رہی میرے پولیس کو فون کریں یار, بہت اہم بات ہے یہ, اس کو اچھی طرح سمجھ لیں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. تو جب یہ ہو گیا تو مسئلہ ختم ہو گیا نا. لوگوں نے حضرت حسن سے کہا, یہ میں بالکل مستند روایتیں پیش کر رہا ہوں, اس کے سب کے حوالے ہیں, اور بہت ایسا نہیں ہے کہ تاریخ کی کتابوں کے, یہ احادیث کی کتابوں کے سے پیش کر رہا ہوں. حدیث کا جو معیار ہے وہ تاریخی کتب سے بہت زیادہ ہوتا ہے. لوگوں نے حضرت حسن سے یہ کہا کہ یہ تو عار اور ذلت کی بات ہے کہ آپ کے والد نے جس کے خلاف 2 جنگیں لڑی ہوں تو آپ اپنے والد کی جس سے دشمنی رہی ہو بیٹا اس سے بیعت ہو رہا ہے. ہمارے ہاں اس کا تصور ہے, سیاسی لوٹے ہمارے ہاں بہت ہیں مگر وہ بھی دنیاوی مفاد میں دائیں بائیں لڑکتے ہیں. آخرت کی خاطر کوئی اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائے یہ نہیں ہوتا. حضرت حسن اہل بیعت میں سے ہیں. حضرت حسن بیعت ہو گئے کس کے ہاتھ پر؟ حضرت معاویہ. لوگوں نے کہا یہ عار اور ذلت کی بات ہے, تو حضرت حسن کے وہ تاریخی الفاظ ہیں کہ میں دنیا کی ذلت کو جہنم کی آگ پر ترجیح دیتا ہوں. کیا مطلب؟ میں مسلمانوں کو آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, میں نہیں لڑتا ہوا دیکھ سکتا. اب کوئی اس بیس پر حضرت علی پہ الزام لگائے کہ اس کا مطلب وہ لڑتا ہوا دیکھ سکتے تھے. بھائی ان کا جو موقف تھا, جو ان کی سمجھ میں آیا وہ انہوں نے کیا. حضرت حسن کا موقف اپنے والد کے موقف سے مختلف تھا, یہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے. ان کا موقف یہ تھا کہ بھئی حضرت معاویہ حکومت کے اہل ہوں یا نہ ہوں یہ ایک الگ بحث ہے, اگر میں ان کے مقابلے میں متوازی حکومت قائم کروں گا تو پھر مطالبہ ہوگا حضرت عثمان کے قاتل سے قصاص, جو کہ ممکن نہیں ہے, اور پھر یہ لڑائی آگے چلے گی. بہتر ہے کہ دستبردار ہو جاؤ کہ حضرت آپ ہمارے خلیفہ ہیں, آپ ہمارے امیر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشگوئی پہلے کر چکے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد